بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری شخصیت حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مسلسل ابل ابل کر دمشق کی زمین پر گرتا رہا اور بند نہ ہوا۔ اس وقت ارمیہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے خون، تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اب بند ہو جا۔ چنانچہ وہ رک گیا اور زمین میں جذب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات میں بیان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، تیرا کون سا بندہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، جو مخلوق کی یاد بلا کر میری یاد میں مشغول ہوتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور بقا کے بارے میں نہیں سوچتے، جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہو تو وہ خوش نہیں۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انتقام لینے والا ہوں۔ آپ صغرا بیت المقدس کی مقدس چٹان پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچے گا۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، تو ان پر کس قوم کو مسلط کرنے والا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھ سے ثواب کی خواہش رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے۔ اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ بولے، ارمیہ تو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پر بہتان تراشی کرتا ہے۔ کہ اللہ اپنی مقدس سرزمین کو اور اپنی مسجدوں کو اور اپنی کتاب سے اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ تب زمین پر کون ہوگا جو اس کی عبادت و اطاعت کرے گا؟ انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس نے بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس نے بیت المقدس کی عمارت گرا دی اور تورات کے نسخے جلا دیے۔ اس نے بنی اسرائیل کے جن افراد کو غلام بنایا، ان میں سے 7,000 افراد حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تھے، 11,000 حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے گھرانے سے، 8,000 عیسیٰ بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 14,000 زبولون اور نفتالی کے خاندان سے، 14,000 دان بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، 8,000 یساخر بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 2,000 شمون بن یعقوب علیہ السلام کی آل سے، 4,000 روبیل اور لاوی قبیلے کے اور 12,000 بنی اسرائیل کے دوسرے گھرانوں میں سے تھے۔ وہ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔ حشام کا کہنا ہے کہ جب بخت نصر بیت المقدس آیا، وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ افراد لیے اور لوٹ گیا۔ جب وہ تبریہ کے مقام پر پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کیے اور دوبارہ شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق بخت نصر کو معلوم ہوا کہ جیل میں ارمیہ علیہ السلام بھی ہیں۔ اس نے آپ کو رہا کیا۔ آپ نے بتایا کہ میں نے انہیں اس سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے قید کر دیا۔ اس نے کہا، کتنی بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ وہ آپ سے حسن سلوک سے پیش آیا اور بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے انہیں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم نے واقعی برا کام کیا تھا۔ اب ہم اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہماری توبہ قبول ہو۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا، میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو انہیں کہیے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں رہائش اختیار کریں۔ آپ نے اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو کھنڈر بن چکا ہے۔
یہاں کے رہنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، چنانچہ انہوں نے وہاں سے رہنے سے انکار کر دیا۔ ابن کلبی کہتے ہیں اس وقت بنی اسرائیل دنیا میں بکھر گئے، کچھ لوگ حجاز آ گئے، کچھ یثرب میں جا ٹھہرے، کچھ وادی کرہ میں رہنے لگے، ایک چھوٹی سی جماعت مصر چلی گئی۔ بخت نصر نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا کہ مفروض افراد کو اس کے حوالے کیا جائے۔ مصر کے بادشاہ نے انکار کیا۔ تب بخت نصر نے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا اور اسے شکست دی۔ پھر بلاد مغرب پر حملہ آور ہو گیا اور آخر تک فتح کر لیا۔ پھر مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بے شمار قیدیوں کے ساتھ واپس آیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دانیال اکبر نہیں بلکہ دانیال اصغر تھے، جو حزقیل کے فرزند تھے۔ وہ بن منبع نے یہی فرمایا، واللہ علم۔